بے عمل وائز جو خود لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر اس قوم کے پاس ہوا جن کے ہونٹ اور زبانوں کو لوہے کے اور آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو نبی کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، اور جو قرآن پڑھتے تھے لیکن معنی میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ ایسے خطیب وائز اور بے عمل وہ لوگ بھی اس میں آگے جو بے عمل خطیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت لیلۃ اسری بی رجالا تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، ان کے ہونٹ لوہے کی اور آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ خطیب ہیں جو یامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، وہم یتلون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے۔ کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ اس لیے نیکی کا حکم دیں اور خود بھی عمل کریں۔ عملی تبلیغ کیا کرنی ہے؟ بولو، عملی تبلیغ کرنی ہے، عمل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اللہ تعالی ہمارا ظاہر باطن ایک کر دے۔ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مسلمان مرنے کو بھول گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگے ہمارا گزر ہوا، ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس سے ایک بڑا بیل نکلتا، بہت بڑا بیل۔ پھر وہ کوشش کرتا کہ میں اس میں واپس جاؤں، واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ثم تعالی جوہر صغیر یخرج منہ ثور عظیم فیزید الثور ان یدخل من حیث خرج فلا یستطیع، وہ بیل سوراخ میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون آدمی ہے؟ قال ھذا الرجل یتکلم بالکلمۃ العظیمہ فیندم علیہا فیرید ان یردھا فلا یستطیع، یہ آدمی تھا جو ایسی بات کرتا تھا جو غلط بات ہوتی تھی، منہ سے ایسی زبان سے بات کر دی، پھر وہ شرمسار ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لوگ تو کسی طرح واپس ہو جائے، تو واپس کیسے ہو؟ اس لیے بات جو کرنی ہے سوچ کر کرنی ہے۔ تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچیں، 1000 بار سوچیں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہاں کیسا کلمہ تو نہیں، میری زبان سے کلمہ کفر تو نہیں نکل رہا، یا مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایک ایسے آدمی پر گزرا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور وہ ناخنوں سے اپنے جسم کو، اپنے منہ کو چھیل رہا ہے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کون آدمی بد نصیب ہے، بے عقل آدمی کون ہے اپنے جسم کو چھیل رہا ہے؟ تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہؤلاء، یہ قوم ہے، ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یاکلون لحوم الناس، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، بے عزتی کر دیا کرتے تھے خواہ مخواہ بلا وجہ۔ تو ان کو سزا دی ہے، کیونکہ جو غیبت ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا گیا وہ کس لیے؟ فرمایا زانی زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرنا کہ جو اس میں موجود ہو، اس کو ناپسند لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ اس میں عیب موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہے۔ فرمایا اگر وہ اس میں عیب موجود ہے تو پھر ہی تو غیبت ہے، اگر وہ اس میں عیب موجود ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سود خور کی سزا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات ایک ایسی قوم پر آیا بطونہم کالبیوت، جن کے پیٹ بڑی بڑی کوٹھریوں کی طرح تھے اور ان میں سانپ چر رہے تھے، ان میں سانپ دوڑ رہے تھے، چر رہے تھے، اور جو سانپ تھے نا وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، فیہا الحیات، اس میں سانپ پھر رہے تھے، ترا من خارج بطونہم، وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے ہیں، ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ ان کو قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زانیہ، فرمایا سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے الربا 70 جزء، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور سب سے ہلکا سود یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت، کہ وہ گوشت جس کی پرورش سود کے مال سے ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور ہر وہ گوشت جس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی وہ دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ حرام مال سے صدقہ کریں تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ لوگ حرام مال کما کے پھر کہتے ہیں چلو صدقہ کر دیں گے تو ہماری بخشش ہوگی، حج کریں گے، حج کریں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حرام مال کماتا ہے اس سے صدقہ کرتا تو وہ قبول نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے تو رد کر دیا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو کیا دوزخ کا سامان بن جاتا ہے۔ ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، ولیکن یمحو السیئ بالحسن، اللہ تعالیٰ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ پیشاب آدمی کا لگ گیا کپڑے پر تو اس کو پاک کرنا تو یہ تو نہیں کہ پیشاب اور پیشاب کے ساتھ صاف کرو، خون لگ گیا کپڑے کو تو خون کے ساتھ صاف ہوگا؟ نہیں، خون کے ساتھ پیشاب صاف نہیں ہو سکتا، اس کو پانی کے ساتھ صاف کرنا ہے، اس کو پانی کے ساتھ صاف کرنا، اس کے بعد نیکی کرنی، سچی توبہ کرنی ہے۔
اور جو سود کا مال لیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، اور اگر کوئی نہ ملے تو بغیر نیت کے، بغیر نیت ثواب کے کسی ایسی جگہ خرچ کر دو کہ تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ ان الخبیث لا یمح الخبیث، اور پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جو حرام مال کماتا ہے نا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس نے بڑا لمبا سفر کیا، اس کا چہرہ بھی گرد و غبار میں لٹا ہوا ہے، اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بڑا لمبا سفر کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا یا رب یا رب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کی وہ غذا دی گئی، اس کو غذا دی گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ بندہ جب کہتا ہے الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔